الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز دوستو، رب کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں انسان کی زندگی کے متعلق ہدایات اور احکامات موجود ہیں، اور ہر لمحے میں ہر زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کریم کی ہدایت موجود ہوتی ہے۔ آج کی مفید ویڈیو میں آپ کی پیش نظر کر رہا ہوں۔ ویسے تو قرآن کریم کے ہر حرف اور ہر صورت و کمال سے بھری ہوئی صورت ہے اور کمال سے بھرا ہوا حرف ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی 5 صورتیں ایسی ہیں جس کے پڑھنے کے عجیب اور غریب فضائل ہیں۔ آپ بھی سنیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ وہ 5 صورتیں کیا ہے اور ان کے فضائل کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے دوستوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے چینل پر آنے والے نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ سب سے پہلے دوستو پہلی صورت ہے سورہ یاسین۔ ویسے نماز پڑھنا تو ہر مسلمان کی شان ہے اور نماز کا چھوڑنا وہ تو مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ تو 5 صورتیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین، فجر کی نماز کے بعد جو انسان سورہ یاسین پڑھتا ہے رب کریم اس کی تمام دن کی حاجتیں پوری فرما لیتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن شریف کا دل ہے، قرآن شریف کا دل ہے۔ جو شخص روزانہ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے دن کی ساری حاجتیں پوری فرما لیتا ہے۔ دوسری صورت ہے سورہ فتح۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو رب کریم اس کو موت سے پہلے اپنے گھر کی دیدار کرے گا، یعنی عمرہ کی توفیق اور یا حج کی توفیق اللہ پاک اس کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ صورت کی خاصیت ہے۔ اور لیکن کرنا یہ ہے کہ ان میں ناغہ نہیں کرنا، مسلسل پڑھنی ہے۔ کئی دن یہ نہیں کہ کس دن پڑھ لیا کئی دن چھوڑ دیا، نہیں، یہ نہیں، روزانہ پابندی سے جو یہ عمل کرے گا تو سورہ فتح کی خاصیت یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے انشاءاللہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت ضرور کرے گا، چاہے وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اور اس پر علماء نے بہت واقعے بھی لکھے ہیں۔ ویڈیو مزید لمبی ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں وہ واقعے بھی بتاؤں گا۔ تیسری صورت ہے سورہ نبا عما یتساءلون۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن قیامت کے جو ہولناکی ہے، جو سخت منظر ہے، اس سے وہ امن میں ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے ایک دن وہ کتنا سخت ہے، مسلمانوں کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کریم ہم سب پر آسان فرمائے۔ تو جو شخص سورہ نبا یعنی عما یتساءلون عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو رب کریم قیامت کے ہولناکی اور وہاں کے مصائب اس پر آسان فرمائیں گے۔ چوتھی صورت جو ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو رب کا وعدہ ہے کہ اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ ویسے تو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف مہنگائی کا دور ہے اور ہر انسان رزق کی تلاش میں کتنا مغموم، کتنا غم سے بھرا ہوا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو رب کریم کا وعدہ ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو رب کریم اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بھی سورہ واقعہ بھی پڑھتے تھے اور اپنے بیٹیوں کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ اس سورت کو پڑھ لیا کریں، تو بہت مفید ہے۔ 5ویں نمبر صورت ہے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک۔ جو شخص سورہ ملک پڑھے گا اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بد کمال کی صورت ہے، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور ان صورتوں کے پڑھنے میں
کچھ وقت بھی نہیں لگتا، بہت مختصر صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ضرور ان کو پڑھیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہماری پسند ہوگی۔ کمال کی صورتیں ہیں دوستوں، تو ہر انسان کو چاہیے کہ ان صورتوں کو اپنا معمول بنا لیں، جو ہر طریقے سے انسان کی مددگار بن سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔